بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن کا 14 سال کا بیٹا مجھے روز سبزی لا کر دیتا۔ میں بچہ سمجھ کر 150 اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی، لیکن ایک دن سبزی لے کر واپس لوٹا تو کہنے لگا، خالہ اب روز روز 150 سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا پھر؟ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ اس رات تو میرے ہوش ہی اڑ گئے جب اس نے کہا کہ میں کب سے اپنے بانجے کا انتظار کر رہی تھی جو سبزی لینے گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شام ہونے والی تھی، بھوک لگ رہی تھی، وہ سبزی لاتا تو ہی میں کھانا بناتی۔ اسی انتظار میں 2 گھنٹے گزر گئے لیکن بانجا نہیں آیا۔ آخر کار مغرب کے وقت آیا اور اس کے ہاتھ میں سبزی تھی۔ اسے دیکھتی ہی میں غصے سے کہنے لگی، تمہیں کب سے بیچا ہوا ہے اور تم اب آ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ میں اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ سنجیدہ سا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ باہر جا کر دوستوں سے کھیلنے لگ گیا ہوگا اور بھول گیا ہوگا کہ خالہ نے سبزی بھی منگوانی ہے۔ خیر مجھے سبزی پکڑائی تو 50 روپے بچے تھے، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ جا کر کھیلو۔ اس نے غصے سے کہا کہ میں اب پیسے نہیں لوں گا۔ وہ گردن اکڑائے ہوئے کھڑا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، پہلے تو وہ 50-100 لے کر خوش ہو جاتا تھا اور خوشی خوشی چلا جاتا تھا، اب اسے کیا ہو گیا؟ نہیں لینے؟ کیوں 50 نہیں لینے تو اور کتنے لینے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا بڑبڑایا اور کہنے لگا، مجھے جو چاہیے وہ آپ مجھے دیں گی؟ اس کا انداز اتنا پراسرار تھا کہ میں ڈر گئی اور حیرت سے دیکھنے لگی، آخر اس 14-15 سالہ لڑکے کو ایسا کیا چاہیے تھا؟ میرے ہاتھوں میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں بولو کیا چاہیے؟ میری بات سنتے ہی اس نے آس پاس دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ کمرے میں لے جا کر چپ کر کے کھڑا ہو گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، شانی جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر اس نے جو بات کی میرا تو دماغ ہی ہل گیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے۔ غصے سے مجھے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور غصے سے داڑھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ میرا تھپڑ کھا کر ہلا بھی نہیں تھا، اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ میں اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لائی، کہنے لگا، خالہ میری بات تو سنو، میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ لیکن میرا دماغ اس وقت ہلا ہوا تھا۔ میں نے اسے دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور شور کی آواز سے میری بیٹی اٹھ کر باہر آ گئی اور مجھے پریشانی سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی اور پھر مجھے بازو سے کھینچنے لگی۔ امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ چلا کر کہنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے بانجے کے ساتھ یہ سلوک کروں گی۔ وہ بانجا جسے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بانجے نے کس قدر غلط بات کی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں ڈنڈے سے اس کی دھلائی کرتی، مگر بن ماں کا بچہ تھا یہ سوچ کر اسے بخش دیا۔ امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ جیسے ہی میں نے بانجے کو گھر سے نکالا، دروازہ بند کیا، میری بیٹی مجھ پر چلا اٹھی، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں نے جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑوایا اور کہا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک تھپڑ اپنی بیٹی کو بھی مار دیا۔ وہ حیرانی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ طلاق لے کر سر پر بیٹھ گئی ہو، اپنا گھر بسا نہیں سکتی، یہاں مجھے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ میری بیٹی میری جانب دیکھتی جا رہی تھی اور میں غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پر میں اس قدر غصے میں تھی کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی روتی رہی اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تھک ہار کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا ابھی تک کہ یہ کیا ہوا ہے، پر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ 15 سالہ بانجا اب بچہ نہیں رہا اور میری بیٹی ہر برائی کی جڑ تھی۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ ہمارے شوہر کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے ہمارے گھر الگ الگ تھے اور ہم سالوں میں کبھی کبھی ہی ملتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، جبکہ میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ شادی کے کئی سال بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی میرے دیور نے، جو کہ میرا بہنوئی تھا، الگ گھر لے لیا تھا اور پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میری بہن بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی تھی، لیکن بدقسمتی سے میری بیٹی ماں نہ بن پائی۔ اس کا ہر جگہ سے علاج کروایا اور پھر میرے داماد نے اسے طلاق دے دی اور کہا، یہ تو بانجھ ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ جس دن میری بیٹی کو طلاق ہوئی تھی اسی دن میری بہن بھی فوت ہو گئی تھی۔ مجھ پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیٹی اور بہن دونوں کا غم بہت بڑا تھا۔
बहन की वफ़ात के बाद मेरे शौहर का दिल थोड़ा नरम पड़ गया और भांजा आने जाने लगा। अब मैं इसे अपना बेटा ही समझती थी। वो खाना भी हमारे घर ही खाता था और बाहर का सारा काम भी वही करता था। वो अपने घर से सोने के लिए जाता था, उसका वहाँ दिल ही नहीं लगता था। माँ की याद उसे सोने नहीं देती थी। पिछले 1 साल से शानी हमारे घर आ जा रहा था। मेरे लिए वो मेरे सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी के काफ़ी रिश्ते आए पर सभी बांझपन का सुनकर भाग जाते। अब अगर कोई रिश्ता आता तो किसी बूढ़े का जिसके 5 बच्चे होते। मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि वो किसी की नौकरानी बन जाती। 23 साल उम्र थी उसकी। अब वो और भी ज़्यादा पहले से खूबसूरत लगती थी। मैं इसके रिश्ते को लेकर बहुत ही परेशान थी, पर आज शानी ने जो बात की उससे तो मेरा दिल ही हिल गया। दरअसल उसने मुझसे कमरे में ले जाकर ये कहा था कि खाला अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं अब बच्चा नहीं हूँ और इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया था। वो वाकई ही अब बच्चा नहीं रहा था। न जाने उसने मेरी बेटी को किस नज़र से देखना शुरू किया था। मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो इसे अपना भाई समझती थी। अब मैं इसे घर से निकाल चुकी थी और मुझे लगता था कि अब वो कभी पलट कर नहीं आने वाला। एक पल को सोचूं कि बेनोई को फ़ोन करके इसकी शिकायत लगाऊं, पर इससे भी मेरी बेटी ही का तमाशा बनता। उसने कहना था कि तुम्हारी बेटी ही ने मेरे बेटे पर दौरे डाले होंगे। या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? मैं सर पकड़ कर बैठ गई। शोर भी आने वाला था। उठकर इसी कश्मकश में खाना बनाया। मेरी बेटी अभी तक नाराज़ थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मुझे भी उस पर शदीद गुस्सा था। मैंने भी इसे नहीं पुकारा। खैर, शोर आया, मैंने इसे खाना दिया और आज जो भी हुआ इसे सब बता दिया था कि बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे कि मैंने इसे बताया नहीं। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और आखिर में बोला कि लड़का अभी छोटा है, वरना तो सब ठीक था। मैंने हैरत से अपने शोहर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आप भूल गए हैं कि आपके भाई की फितरत कैसी है और वो लोग हमें तानों से ही मार डालेंगे। मैंने गुस्से से कहा, तो पहले कौन सा लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं? पहले भी तो हमें बातें ही सुनना पड़ती हैं। मेरे शोहर ने भी चढ़कर जवाब दिया। इसे भी गुस्सा आ गया था। मैं खामोश हो गई थी। जानती थी वो भी इतना ही परेशान है जितना कि मैं परेशान हूँ। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि जब अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होना शुरू हो गई। कोई पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहा था। मेरे शोहर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर शानी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या लेने आए हो अब तुम यहाँ? इसे देखते ही मेरे शोहर ने गुस्से से पूछा। जब मुझे पता चला कि भांजा फिर से आ गया है, मैं आग बगोला होकर दरवाजे की जाने बढ़ी। तुम फिर से आ गए हो? जाते हो या तुम्हारे बाप को फ़ोन करूं? आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं गुस्से में ये कहकर दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया। वो मिशी ने खुदकुशी कर ली। उसने मोबाइल मेरे सामने करते हुए कहा और हमें धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसकी बात सुनकर मैं तो साकित रह गई। अब वो ज़ोर ज़ोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, जबकि मैं तो बस फटी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मैं बहुत हैरान थी। मेरे शोहर और भांजे ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और मेरी बेटी अंदर गिरी पड़ी थी। उसके मुंह से जाग निकल रहा था। मेरा शोहर चीखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा और उसे उठाकर बाहर की जानिब आया, जबकि मैं दरवाजे में ही गिर गई। तुमने ये क्या किया है मेरी बच्ची? मेरे अंदर की ममता का एहसास चीख रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बहुत चीख रही थी। वो दोनों इसे लेकर जा चुके थे। मैं खाली हाथ रह गई थी। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। अजीब अजीब से बातें फैल चुकी थी। मैं रोए जा रही थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? बेशुमार वसवसों ने मुझे घेर लिया था। या अल्लाह नहीं, मैं उठी और नमाज पढ़ी और न जाने कब तक अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगती रही। वो माँ नहीं बन पाई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? उसके शोहर ने उसे छोड़ दिया था। वो मेरी इकलौती बेटी थी, जान से ज़्यादा अजीज़ थी। लेकिन जब से उसे तलाक हुई थी, लोगों की बातें सुन सुन कर मुझे वो बोझ लगने लगी थी। मैं हर वक्त उससे खफा रहती, बिला वजह डांट दिया करती थी। आज वो मुझे सब याद आ रहा था और मेरा दिल तड़प रहा था। खुदारा मेरी बच्ची को कुछ ना हो। मैं कितनी पागल थी। लोगों की बातें सुन सुन कर लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर मैं अपनी बेटी को अजियत देती रही। और आज तो मैंने हद ही कर दी थी। तभी उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। दुआएं मांगती रही। फिर फजर के वक्त मुझे मेरा शोहर लेने आया।
پھر میں تڑپتے دل کے ساتھ اسپتال گئی۔ میری بیٹی خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بانجا خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، ہم سب دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، خالہ جس دن امی فوت ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری آخری خواہش ہے تم مشی سے شادی کر لینا۔ میں تب حیران رہ گیا تھا، چھوٹا تھا، سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں کہا ہے انہوں نے۔ پھر میں بڑا ہو گیا، باہر لوگوں کی عجیب عجیب باتیں سنی، مشی کی حالت دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ کیوں امی جاتے جاتے مجھے آخری خواہش بتا کے گئی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے مشی کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، میں بھی رو پڑی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بہن کی یہ آخری خواہش تھی۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی سب کچھ سہے۔ میں نے مشی کا میسیج دیر سے دیکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ مر گئی تو معاف کر دینا، بچ گئی تو سمجھ جانا، اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے الفاظ پر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے شوہر اور بانجے سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا تو میں اسے سینے سے لگا کر خوب روئی، اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو انہیں کون سہارا دے گا۔ میں اب یہ بات سمجھ چکی تھی اور بہن کی آخری خواہش بھی مجھے بہت عزیز تھی، چنانچہ میں نے بیٹی کا ہاتھ بانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنا دے اور کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بے وقوفی سے میں نے دیکھا تھا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔